بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روزہ کے احکام شرعیہ کے حوالے سے سلسلہ وار فقہی گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام کے اندر وہ روزے جو مکروہ ہیں یا حرام ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم گفتگو کریں گے وہ روزے جو مستحب ہیں، یعنی ماہ رمضان کے علاوہ۔ اسی طرح وہ صورتیں جن میں مبطلات روزہ سے پرہیز کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اس موضوع پر آج ہم آپ کی خدمت میں کچھ مسائل بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، ہم یہ جو مسائل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں یہ دو عظیم مرجع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، ان دونوں کی توضیح المسائل کے پیش نظر آپ کی خدمت میں جو ہیں وہ مسائل شرعیہ بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ مستحب روزے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزے تو واجب ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے، جو بھی بالغ عاقل ہو اس پر ماہ رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے۔ اسی طرح وہ روزے جو منت مانگنے کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ بھی واجب ہیں۔ واجب روزے کی قضا بھی واجب ہے۔ واجب روزوں کے بارے میں تو گفتگو ہو چکی، لیکن آج ہم گفتگو کریں گے وہ روزے جو مستحب ہیں، یعنی ماہ رمضان سے ہٹ کر مستحب روزے کون سے ہیں۔ ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ حرام اور مکروہ روزوں کے علاوہ، یعنی عید الفطر اور عید قربانی کے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے اور عاشوراء کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حرام اور مکروہ روزے کے علاوہ سال کے تمام دنوں میں روزے رکھنا جو ہیں وہ مستحب ہیں۔ البتہ بعض دنوں کے جو روزے ہیں ان کے بارے میں ہماری احادیث اور روایات میں بہت زیادہ تاکید وارد ہوئی ہے کہ اس دن جو ہے کوشش کریں روزہ جو ہے رکھیں، یعنی اس دن کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ مسائل اور کچھ روزے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں تاکید ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات اور پہلا بدھ جو مہینے کی 10ویں تاریخ کے بعد آئے، اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے اور اس پر تاکید ہوئی ہے، یعنی مستحب مؤکد۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ روزے نہ رکھے تو مستحب ہے کہ ان کی قضا کرے، اور اگر روزہ بالکل نہ رکھ سکتا ہو تو مستحب ہے کہ ہر دن کے بدلے ایک مد طعام یعنی 750 گرام کے برابر جو ہے پکی ہوئی غذا یا گندم کی شکل میں جو ہے کسی فقیر کو دے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے ہماری روایات میں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ رجب اور شعبان کے پورے مہینے کے روزے یا ان 2 مہینوں میں آپ جتنے بھی روزے رکھ سکتے ہوں، خواہ وہ ایک دن ہی کیوں نہ ہو، اس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے ہماری روایات میں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ عید نوروز کا دن، اس دن بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ شوال کی 4تھی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک اس دن بھی روزہ رکھنا جو ہے مستحب ہے۔ ذی-قعدہ کی 25ویں اور 31ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب مؤکد ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 9ویں تاریخ تک یعنی یوم عرفہ تک جو ہے انسان روزے رکھے، اور فرماتے ہیں کہ اگر ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے یوم عرفہ تک یعنی 9ویں تاریخ تک انسان روزے رکھے اور پھر اتنا وہ کمزور ہو گیا ہے کہ اب اس کے اندر جو ہے عرفہ کی مناجات اور دعائیں جو ہیں یوم عرفہ کی وہ پڑھنے کی اگر اس کے اندر طاقت نہ ہو، پھر اس دن کا روزہ نہ رکھے، یعنی یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھے، بلکہ اگر رکھے گا تو مکروہ ہے۔ عید سعید غدیر کے دن جو ہے یعنی 18 ذی الحج کو روزہ رکھنا مستحب مؤکد ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ روز مباہلہ یعنی 24 ذی الحج کو روزہ رکھنا مستحب مؤکد ہے۔ محرم الحرام کی 1، 3 اور 7ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن یعنی 17 ربیع الاول کو روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب مؤکد ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جمادی الاول کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب مؤکد ہے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ عید بعثت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اعلان رسالت والے دن جو ہے یعنی 27 رجب کو بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب مؤکد ہے، اور جو شخص مستحب روزے رکھے اس کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ اب اسے اختتام تک پہنچائے ہر صورت میں، بلکہ اگر کوئی اس کا مومن بھائی روزہ رکھے ہوئے شخص کو جو مستحب روزہ رکھے ہوئے ہے اگر اسے کوئی کھانے کی دعوت دے دے تو مستحب ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے اور دن میں ہی روزہ کھول لے، خواہ ظہر سے پہلے ہی یا ظہر کے بعد، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مستحب روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اگر آپ کا کوئی مومن جو ہے وہ آپ کو طعام کی کھانے کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنے کا ثواب اس روزہ جو آپ نے رکھا ہے اس کے ثواب سے کہیں زیادہ ہے، اور یہاں حکم ہے کہ آپ اپنے روزے کو اس کی دعوت سے افطار کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھے مستحب روزے کہ جن کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، لیکن ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں واضح کرتا جاؤں کہ جس کے ذمے واجب روزے ہیں اس کا مستحب روزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ مثلا فرض کریں کہ ایک شخص کے ذمے جو ہیں ماہ رمضان کے واجب روزوں کی جو قضا ہے وہ اس کے ذمے ہے، ابھی تک اس نے قضا روزے نہیں رکھے، اگر وہ مستحب روزے رکھے گا تو یہ روزے ٹھیک نہیں ہیں، اس پر ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے واجب روزے جو ہے پورے کرے، اس کے بعد جو ہے وہ مستحب روزے جو ہے وہ رکھے۔ اب ناظرین گرامی، ہم کچھ ایسی صورتیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے روزہ تو نہیں رکھا یا ان پر روزہ واجب نہیں تھا ماہ رمضان میں، لیکن ان لوگوں سے شریعت کی یہی توقع ہے کہ وہ پھر بھی اگرچہ روزہ نہیں رکھے ہوئے لیکن مبتلات روزہ سے کھانے پینے یا اس طرح کی دیگر چیزوں سے پرہیز کریں، اور یہ ان کا پرہیز کرنا مستحب ہے، یعنی جائز ہے ان کے لیے کھانا پینا، لیکن اگر وہ ماہ رمضان کی حرمت اور دیگر روزے داروں کی حرمت کو دیکھتے ہوئے پرہیز کریں گے تو اس کا انہیں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اب یہ 5 اشخاص کے لیے مستحب ہے اگرچہ روزے سے نہ ہوں، ماہ رمضان المبارک میں ان افعال سے پرہیز کریں کہ جو دوسرے لفظوں میں روزے کو باطل کرتے ہیں۔ وہ کون سے 5 اشخاص ہیں؟ ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ مسافر جس نے سفر میں کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرتا ہو، مثلا سفر شروع کر دیا ہے اور دوران سفر جو ہے اب اس نے اپنا روزہ جو ہے وہ کھول لیا ہے، اگر روزہ رکھا ہوا تھا، وہ ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جاتا ہے یا ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے 10 دن قیام کرنا ہو، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اب وہ مبتلات روزہ سے پرہیز کرے، یعنی کوشش یہ کرے کہ وہ اگر ظہر سے پہلے پہنچ رہا ہے تو اپنے روزے کو باطل نہ کرے، یعنی اپنے روزے کو باقی رکھے، چونکہ ایسا مسافر جو اپنے وطن جو ہے وہ ظہر سے پہلے پہنچ سکتا ہے یا جہاں اس نے 10 دن قیام کرنا ہے وہاں پہنچ سکتا ہے تو وہ شخص جو ہے اس کا روزہ صحیح ہے، تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ اپنے روزے کو بچائے اور وہاں تک جو ہے اپنا روزہ رکھے، لیکن اگر اس نے باطل کر لیا ہے تو پھر ظاہر ہے باقی دن بھی مبتلات روزہ سے پرہیز کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں وہ مسافر جو ظہر کے بعد اپنے وطن یا ایسی جگہ پہنچے جہاں اس نے 10 دن رہنا ہے ظہر کے بعد، اور اسی طرح اگر ظہر سے پہلے ان جگہوں پر پہنچ جائے جبکہ وہ سفر میں روزہ توڑ چکا ہو، تب بھی یہی حکم ہے کہ مزید جو باقی دن رہ گیا ہے اس باقی دن کے اندر مبتلات روزہ سے پرہیز کرے، اور یہ پرہیز کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ مریض جو ظہر کے بعد تندرست ہو جائے، اور یہی حکم ہے کہ اگر ظہر سے پہلے بھی تندرست ہو جائے، اگرچہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرتا ہو، مثلا دوائی کھائی ہو یا کوئی کھانا کھایا ہو ناطاقتی کی وجہ سے، یا کوئی غذا کے انجیکشن لگوائے ہوں، کوئی ایسا کام کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، یا مثلا اس نے کوئی ایسی چیز کے ذریعے اپنے آپ کو زبردستی اس نے قے کی ہے، فرماتے ہیں مزید اس طرح کا اگر ایسا کام نہ کرے اور باقی دن جو ہے وہ حرمت کا خیال رکھے ماہ رمضان کی اور دیگر روزے داروں کی، تو یہ بہت زیادہ اس کے لیے ثواب ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جو ماہ رمضان کے دن میں حیض و نفاس سے پاک ہو گئی ہے، چونکہ روزہ تو اس کا نہیں تھا،
اب دن کے وسط میں دن کے کسی ٹائم جو ہے وہ حیض و نفاس سے پاک ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے مستحب ہے کہ افطار تک جو ہے یہ مبطلات روزہ سے پرہیز کرے۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے مستحب ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے، یعنی جیسے روزے کا کھولنے کا ٹائم ہو، اذان سے ویسے روزہ افطار ہو سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ تھوڑی سی تاخیر کرے، مغرب کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے، یہ مستحب ہے۔ جائز ہے آپ کے لیے روزہ کھولنا، آپ کھول سکتے ہیں، جیسے اذان ہو روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اس کا انتظار کر رہا ہو کہ ہم میرے ساتھ مل کر یہ روزہ افطار کرے، یا اسے اتنی بھوک لگی ہو کہ اب یہ اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں حضور قلب نہیں ہے، خشوع خضوع والی کیفیت نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے روزہ افطار کرے، لیکن جہاں تک ممکن ہو نماز کو اس کے فضیلت والے وقت میں ادا کرے۔ مثلا تھوڑا سا افطار کر کے کوشش کرے جلدی کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، نہ کہ پھر افطاری میں بیٹھا رہے اور نماز کو جو ہے وہ بعد میں، یعنی فضیلت کا وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ ادا کرے۔ نہیں، اول تو مستحب یہی ہے کہ اذان ہوتے ہی روزہ افطار نہ کریں۔ اگر آپ توان رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تحمل رکھتے ہیں تو کوشش کریں مغرب عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ اگر کوئی اور لوگ منتظر ہیں اور افطاری کے لیے جناب اتنا سارا اہتمام ہوا ہے اور باقی لوگ منتظر ہیں آپ کے، تو پھر ٹھیک ہے، ان کے احترام میں آپ روزہ افطار کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ کچھ افطار کرنے کے بعد، تھوڑا سا کچھ کھانے کے بعد آپ جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور نماز کو اس کے فضیلت والے وقت میں ہی ادا کریں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھے مستحب روزے، اور جن کے لیے مبطلات روزہ سے پرہیز کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی احکام ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں بیان کریں گے۔ اس عظیم ماہ کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں اس ماہ رمضان کی تمام عبادتیں، اور بالخصوص روزے جیسی عبادت کو حقیقی معنوں میں ہم سب کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکات سے ہمیں مالا مال کرے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔